ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ اسلامی سال کا سن 1445 شروع ہو چکا ہے، یعنی میرے آقا حضور اکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے ہوئے تقریباً کم و بیش 1445 سال ہو چکے ہیں۔ 1445 سال پہلے 1444 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ 1444 گزر کر کے 1445واں سال شروع ہو گیا۔ یہ جو محرم اور سفر کا اسلامی کیلنڈر ہے، یہ دنیا کا سب سے پرانا کیلنڈر ہے۔ آج دنیا بھر کے اندر درجنوں کیلنڈر چل رہے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے کیلنڈر بعد میں وجود میں آئے، چاہے وہ جنوری فروری والا شمسی کیلنڈر ہو، یا ہندوستان میں رائج ہندی کیلنڈر ہو، یا مختلف علاقوں میں چلنے والے کیلنڈر ہوں، یہ سارے کیلنڈر ان کی عمر بہت زیادہ لمبی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پرانا کیلنڈر اسلامی سال کا کیلنڈر ہے، جس کے مہینے کا آغاز جو ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کیلنڈر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، اس دن سے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 12 مہینوں کی گنتی اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی کہ رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، وہ محرم اور سفر سے جو سال گنا جاتا ہے، اس سال کے اندر یہ حرمت والے مہینے آتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کی جو گنتی بیان فرمائی، یہ حرمت والے مہینے اسی گنتی میں آتے ہیں۔ جنوری فروری کے اعتبار سے جو مہینے شمار کیے جاتے ہیں، ان میں حرمت والے مہینے نہیں آتے۔ اسی طرح دنیا کے اندر چلنے والے درجنوں کی تعداد میں جتنے کیلنڈر پائے جاتے ہیں، ان میں سے کسی کیلنڈر کی جو ہے وہ ماہ کی گنتی کے اعتبار سے یہ حرمت والے مہینے نہیں آتے۔ تو اس کا صاف مطلب یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ محرم کے اعتبار سے ہے۔ تو رب نے فرمایا، بے شک اللہ کے یہاں
مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کی کتاب میں۔ اب یہ گنتی کب سے شروع ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلامی کیلنڈر کی شروعات بتائی، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ 12 مہینوں کی گنتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ محرم اور صفر جو اسلامی کیلنڈر ہے، اسلامی 12 مہینے ہیں، یہ بعد میں نہیں شروع ہوئے ہیں۔ ان کی عمر 2023 نہیں ہے، ان کی عمر کوئی چند سال نہیں ہے، بلکہ ان کی عمر اتنی ہی زیادہ ہے جتنی عمر آسمانوں اور زمین کی پیدائش کی ہے۔ تو دنیا کا سب سے پرانا کیلنڈر اسلامی کیلنڈر ہے، اور دنیا کے اندر سب سے پرانے جو رائج مہینے ہیں وہ محرم اور صفر وغیرہ ہیں۔ اب یہ اس کے اندر 4 حرمت والے جو مہینے پائے جاتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ مہینے اسلام کی، میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی کفار اور مشرکین بھی ان مہینوں کا ادب کرتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر جنگ نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، قرآن نازل ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کی تعظیم کو باقی رکھا اور ان مہینوں کی حرمت کو باقی رکھا۔ لیکن عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سال بھر تو جنگ کرتے تھے، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر جنگ نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ 4 مہینے عزت والے ہیں، ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جب ان کا دل چاہتا تھا کہ ہم ان مہینوں میں بھی جنگ کریں اور ان مہینوں کے اندر بھی لڑائی کریں، تو وہ اس کے اندر نسی کا عمل جاری کرتے تھے، یعنی محرم کے مہینے میں اگر لڑنے کا ارادہ بنتا تو محرم کا مہینہ صفر بنا دیتے اور پھر محرم کے مہینے میں لڑائی کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے 11 مرتبہ محرم کا مہینہ آگے کر دیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو حج کے موقع پر آپ نے جو خطبہ دیا اس میں ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم کر کے اپنی اسی حالت پہ واپس آ چکا ہے جس حالت پر رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا اس دن جب آسمانوں اور زمین کو بنایا تھا۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عربوں نے جو مہینوں کی گنتی کو آگے پیچھے کیا ہے، اب وہ زمانہ گھوم کر کے دوبارہ اپنی اصلی حالت پہ آ گیا ہے، اور فرمایا اب جو محرم کا مہینہ ہے وہ صحیح محرم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دن سے اعلان کیا، آج اس دن سے لے کے آج تک یہ جو اسلامی مہینہ ہے بالکل صحیح تاریخ پہ چل رہا ہے، صحیح چاند کے اعتبار سے چل رہا ہے، اور مکمل صحیح انداز کے اندر چل رہا ہے۔ اور یہ اسلامی مہینے ہی کا جو ہے وہ اسلام کے اندر اعتبار ہے۔ آپ دیکھیں روزہ جو ہم رکھتے ہیں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے شروع ہوتا ہے، ہم حج کرتے ہیں اسلامی مہینے کے اعتبار سے کرتے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہم پہ فرض ہوتی ہے اسلامی چاند کے اعتبار سے 12 مہینے گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح عورت جو عدت گزارتی ہے اسلامی چاند کے حساب سے وہ عدت پوری گزارتی ہے۔ تو ہمارے شریعت مطہرہ کے جتنے احکام ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، ان سب کے اندر اعتبار محرم صفر کا ہے، اسلامی کیلنڈر کا ہے، اسلامی چاند کا ہے، اس کے اندر جنوری فروری کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے، آج آپ نوجوانوں سے پوچھ لیں، ہمارے بوڑھوں سے پوچھ لیں، ہمارے کالج اور اسکول میں پڑھنے والے بچوں سے پوچھ لیں کہ 12 مہینوں کے نام بتائیں، وہ بتائے گا جنوری فروری، ایک سانس میں سنا دے گا۔ لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ اسلامی 12 مہینوں کے نام بتائیں تو خاموش ہو کر گر جاتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا اسلامی مہینہ چل رہا ہے اور اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ ہے۔ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سال کا اعتبار کیا اور جس کیلنڈر کا اعتبار کیا، آج اس رب پر ایمان لانے والے لوگوں کو وہ مہینہ یاد نہیں، وہ تاریخ یاد نہیں، وہ سن یاد نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کو پوچھا جائے کہ جس طرح جنوری فروری کے اعتبار سے 2023 چل رہا ہے، بتاؤ اسلامی سال کون سا چل رہا ہے، تو کتنے لوگ نہیں بتا پائیں گے۔ تو یہ 1445 شروع ہو چکا ہے، اس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ بندہ یہ بھی اگر غور کرے، یہ جو مہینہ ہوتا ہے صحیح معنوں کے اندر مہینہ چاند کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے اور محرم ہوتا ہے، باقی جنوری فروری کو مہینہ صرف ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ مہینہ بنا ہے ماہ سے، اور ماہ کا معنی ہوتا ہے چاند، تو چاند کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں مہینہ، مہینے کا مطلب ہوا چاند والا،
تو چاند والا تو یہ محرم اور سفر ہی ہوتا ہے، جنوری اور فروری چاند والا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنوری فروری یہ سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور سورج کو ماہ نہیں کہتے، سورج کو مہر کہتے ہیں، تو جنوری کو مہینہ نہیں کہنا چاہیے، جنوری کو مہرینہ کہنا چاہیے، وہ مہرینہ ہے، وہ مہینہ نہیں ہے۔ اور یہ جو چاند کا جو آپ اسلام میں اعتبار کیا جاتا ہے، تو چاند پوری زمین کا ایک چکر یہ ایک مہینے میں لگاتا ہے، 12 چکر یہ 12 مہینے میں لگاتا ہے، تو ایک دم بالکل یہ پرفیکٹ پورا مہینہ ہوتا ہے۔ ورنہ جنوری وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ 365 دن کا ایک سال مانا جاتا ہے، حالانکہ 365 دن کا ایک سال نہیں ہوتا ہے، 365 دن اور 6 گھنٹے کے اندر ایک سال مکمل ہوتا ہے۔ تو 6 گھنٹے بڑھ گئے، 2 سال میں 12 گھنٹے بڑھ گئے، 3 سال کے اندر 18 گھنٹے بڑھ گئے، اور 4 سال میں 24 گھنٹے بڑھ گئے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جنوری فروری والے اپنا مہینہ صحیح کرنے کے لیے چوتھے سال میں جا کر کے کہتے ہیں کہ اس سال فروری ہم 29 دن کا کریں گے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کی مجبوری ہے، ان کے پاس کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سیٹنگ نہیں ہے۔ تو ہر سال جو 6 گھنٹے بڑھے تھے اس کو انہوں نے کیا کیا، 4 سال میں جا کر کے 1 دن بڑھا دیا۔ تو صحیح معنوں کے اندر جو صحیح مہینہ ہے وہ اسلامی مہینہ ہی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جنوری فروری اس کا اعتبار کرنا ناجائز ہے، سارے اعتبارات درست ہیں، سب جائز ہے، لیکن جس طریقے سے ہم وہ چاند سورج کا مہینہ یاد کرتے ہیں، اسی طرح ہم اسلامی ماہ بھی اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اسلامی تاریخ بھی اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ اگر میں رمضان کے بعد میں کسی مہینے کے روزے رکھوں تو کس مہینے میں رکھوں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر رمضان کے بعد تم اگر کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہو تو اللہ کا مہینہ محرم ہے، محرم کے روزے رکھو۔ یہ مقدس حرمت والا مہینہ محرم الحرام ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں حرمت والے 4 مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ، سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا بہت زیادہ اہتمام جو ہے ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ محرم کے روزے افضل ہیں تو یہ نسبتاً افضل ہیں، ورنہ اور دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اور دنوں کے روزوں کو بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے اسلامی، الحمدللہ اہل اسلام کا طریقہ ہے کہ ہم اپنے سال کا آغاز اور مبارکبادی بھی اگر شروع کرتے اچھے کام سے شروع کرتے، ورنہ دیکھو 31 پر جب نیا سال لگتا ہے عیاشیاں ہوتی ہے، شرابیں پی جاتی ہے، بے حیائیاں ہوتی ہیں، آتش بازی کر کے پیسہ ضائع کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا سال جب شروع ہوتا ہے بزرگوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ والوں کو یاد کیا جاتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں قربانی دینے والوں کی یاد منائی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے دین کی پاکیزگی اور ہمارے مذہب کی ستھرائی ہے۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ جب ایک سال ہم سے رخصت ہو گیا، نیا سال شروع ہوا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم پچھلے سال میں جو گناہ ہوئے ہیں ان کی رب کی بارگاہ میں توبہ کریں اور نئے سال کو نیکیوں کا سال بنائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کا نامہ اعمال لے کر کے پہنچتے ہیں تو اس کے شروع میں نیکی ہوتی ہے اور آخر میں نیکی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے سے جو اول اور آخر کے بیچ میں جو گناہ ہوئے ہیں بندے کے خاطر میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی بندہ شروع میں نیک کام کرے، آخر میں نیک کام کرے، اللہ بڑا کریم ہے، بیچ والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ جو کبیرہ گناہ نہ ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اے ابن آدم، جب دن شروع ہو تو نیکی کریا کر، میرا ذکر کیا کر، اور دن ختم ہو تو میرا ذکر کیا کر۔ اگر تو دن کے شروع ہوتے وقت اور آخری وقت میں میرا ذکر کرے گا تو بیچ میں تجھ سے جو گناہ ہو جائیں گے انہیں میں تیرے معاف کر دوں گا اور میں تیرے لیے اس کو بخش دوں گا۔ تو آپ دیکھیں رب کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں کہ بندہ اول و آخر میں اگر نیکی کر لے تو بیچ والے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اگر وہ صغیرہ ہوں اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کبیرہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اب ہمارا ایک سال ختم ہو گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تاکہ پچھلے سال ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ایک تو ہم ماہ محرم کا استقبال کر رہے ہیں۔
ماہ محرم کا استقبال کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو عاشورہ کی رات آئے گی اور عاشورہ کا جو دن آئے گا اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ تو ایک تو ہم نے اسلامی سال کا استقبال کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم حاجیوں کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں اسی مہینے کے اندر حج کر کے واپس آتے ہیں، تو اس مہینے میں ہم حاجیوں کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حاجیوں کے استقبال کے لیے آنے والوں کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی حج کر کے آئے تو ان کا استقبال کرنے جایا کرو، اس لیے کہ جب تک وہ اپنے گھر میں نہیں داخل ہوتا ہے اس سے تم جو دعا کے لیے کہو گے وہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو تمہارے حق میں قبول فرمائے گا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاجی جب حج کر کے آئے تو جلدی سے اس سے مصافحہ کر لیا کرو، اس لیے کہ اس کے ہاتھ ابھی بابرکت ہے، ابھی اس کے ہاتھوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کیونکہ پہلے جو اس سے گناہ ہوئے تھے جب اس نے حج کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جیسا کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ حج کرے اور نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے اور نہ کوئی گناہ اور فسق کا کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے اسے ایسے پاک کر دیتا ہے جس طرح وہ جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس دن وہ گناہوں سے پاک اور صاف تھا۔ تو حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے اتنا پاک صاف ستھرا ہو کر کے لوٹتا ہے، تو حاجی کا استقبال کرنا، اس سے دعائیں لینا، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اور ہمارے اسلاف، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ حج کیا تھا اور آپ حج سے فارغ ہوئے تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ آپ کا حج مقبول کرے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ کہ جب حاجیوں کا استقبال کرتے ہیں تو جا کر کے اس سے کہتے تھے، اے حج کے کر کے آنے والے، اللہ تیرا حج قبول فرمائے۔ تو حاجیوں کا استقبال کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور بندہ جب حج کر کے آتا ہے عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے، حج مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے تجھے بھی بخش دیا اور تو جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ فرمایا گیا کہ حاجی اپنے خاندان والے 400 کی مغفرت فرمائے گا، 400 کی شفاعت کروائے گا تو اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے اور اس کے صدقے میں بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو وہ مقدس قافلے جو مکہ اور مدینہ کی طرف حج کے لیے روانہ ہوئے تھے وہ پلٹیں گے اور اپنے ساتھ میں نیکیوں کی سوغات لے کر کے آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جیسے معاف فرمایا، جب ان سے ہم دعائیں کروائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ اور حاجی جب حج کر کے پلٹتا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ بندہ جو ہے وہ نیکی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بروں کو بھی معاف کر دیتا ہے نیکوں کے صدقے میں۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن فرماتا ہے کہ میں نے نیکوں کے صدقے میں بروں کو بھی معاف کر دیا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کے صدقے میں بروں کا حج بھی قبول فرما لیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے حج کیا اور حج کے بعد میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے اترے، وہ آپس میں دونوں باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ اس سال کتنے لوگ حج کے لیے آئے، دوسرا بتا رہا ہے کہ اس سال 6 لاکھ لوگ حج کے لیے آئے۔ تو پہلے والے نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگوں کا حج قبول فرمایا، تو دوسرے نے جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 6 لوگوں کا حج قبول فرمایا۔ اب وہ بزرگ بیدار ہو گئے، بہت پریشان تھے کہ میں نے حج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 لاکھ میں سے صرف 6 کا حج قبول کیا، پتہ نہیں میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اور میں مقبول لوگوں میں سے ہوں یا مردود لوگوں میں سے ہوں۔ اب اسی پریشانی کے عالم میں وہ بے چین تھے۔ دوسرے دن سوئے، خواب کے اندر دیکھا کہ پھر آسمان سے فرشتے اترے، آپس میں باتیں کرنے لگے، اور بات کرتے کرتے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگوں کا حج قبول کیا، اس نے بتایا کہ 6 لوگوں کا حج قبول کیا۔ تو پھر بعد میں دوسرا والا جواب دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 لاکھ میں سے صرف 6 کا حج قبول فرمایا، لیکن ان 6 نیک لوگوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی 6 لاکھ لوگوں کے حج کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ تو بندہ جب اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہوتا ہے، اس مقبول کے صدقے میں جو اللہ کی بارگاہ کے اندر رد کیے جانے کے لائق، اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو حاجی چاہے نیک ہو، اچھا حج جب بندہ کر کے آتا ہے
تو حج مبرور کا بدلہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ اب ایک سوال یہ کہ پتہ کیسے چلے گا کہ حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ حج مبرور، وہ حج مقبول جس کا بدلہ جنت ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ یعنی حج کر کے تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، اب ہم پتہ کیسے لگائیں کہ اس کا حج مقبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جو جنت کی بشارت ہے، وہ جنت کی بشارت اس کو ملی کہ نہیں ملی؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ حج مبرور جس کا بدلہ جنت ہے، اس کی پہچان یہ ہے، اس کی علامت اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جو بندہ حج کر کے آئے دنیا سے بیزار ہو جائے اور آخرت کی طرف اس کا شوق بڑھ جائے، تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس کے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ حج کر کے آتے ہیں، اگر ان کی زندگی بدل جائے، نیکیوں کی زندگی شروع ہو جائے، گناہوں کی زندگی ختم ہو جائے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ جنت کی بشارت لے کر کے لوٹے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا اچھا یہ بتائیں اس حج مقبول کی پہچان کیا ہے جس حج مقبول میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے؟ فرمایا اس حج مقبول کی پہچان یہ ہے جس کے بدلے میں اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے کہ بندہ حج سے پہلے جو گناہ کرتا تھا حج کے بعد میں وہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ اگر پہلے بے نمازی تھا اب نمازی بن گیا، سمجھ جاؤ حج قبول ہو گیا ہے۔ پہلے داڑھی منڈا تھا، آ کر کے داڑھی اس نے رکھوا لی، سمجھ جاؤ اس کا حج قبول ہو گیا۔ پہلے معاذ اللہ اگر سود کھاتا تھا، رشوت لیتا تھا، ناجائز کام کرتا تھا، اب ان کو ترک کر دیا، سمجھ جاؤ حج قبول ہو گیا ہے۔ پہلے گالی گلوچ کرتا تھا، لوگوں کی غیبت کرتا تھا اور برے کاموں میں مبتلا رہتا تھا، اب ان سارے کاموں سے توبہ کر لی، سمجھ جاؤ حج قبول ہو گیا ہے۔ اگر پہلے معاذ اللہ والدین کو ستاتا تھا، پڑوسیوں پہ ظلم کرتا تھا، لوگوں کا حق دباتا تھا، اب نہیں کرتا، توبہ کر لیا، سمجھ جاؤ حج قبول ہو گیا۔ فرماتے پہلے جو گناہ کرتا تھا حج کے بعد میں وہ گناہ چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول ہو چکا ہے۔ تو عزیزان مکرم، جو حاجی حج کر کے آتے ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے کتنے لوگوں کو حج سے پہلے ان کی لائف، ان کی زندگی کا اسٹائل الگ ہوتا ہے اور حج کرنے کے بعد بالکل بدل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک واضح نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ اور بندہ جب حج کے لیے جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں وعدہ دوبارہ کرنے جاتا ہے، وعدے کی تجدید کرنے جاتا ہے، جو وعدے میں کوتاہی ہو گئی ہے اس کوتاہی کو دور کرنے جاتا ہے۔ اور فرمایا گیا حاجی جب حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، حجر اسود کا استلام کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو رب سے اس نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے دوبارہ کر رہا ہے کہ اللہ میں نے جو وعدہ توڑ دیا تھا اب میں وعدہ وفا کروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بندہ اگر وعدہ کر کے توڑ دے اور رب کی بارگاہ میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ 20 سال تک اس نے گناہ کیے تھے اور پھر 20 سال تک اس نے نیک کام کیے، شیطان نے بہکایا اور پھر گناہ کرنے لگا، 20 سال تک گناہ کرتا رہا۔ 20 سال کے بعد میں اچانک اس کو خیال آیا کہ میں نے کتنے گناہ کر لیے ہیں، مجھے رب کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ دعا کرتا ہے اللہ اگر میں تیری بارگاہ میں آؤں تو کیا تو مجھے قبول فرمائے گا؟ آواز آئی کہ بندے پہلے تو ہماری بارگاہ میں آیا، ہم نے قبول کیا، جب چھوڑ کے تو چلا گیا ہم نے تجھے مہلت دی، اب اگر دوبارہ ہماری بارگاہ میں آئے گا تجھے ہم پھر اپنی بارگاہ کے اندر مقبول بنا لیں گے۔ تو حاجی یہ اپنے وعدے کی تجدید کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اور حضرات مکرم جو میں نے یہ عرض کیا کہ بندہ جو حج کر کے آتا ہے اس کو دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حاجی بن کے آیا ہے یا خالی نام کا حاجی ہے، کیونکہ بندہ جو بھی نیک کام کرے، کیونکہ اسلام کا جو معاملہ آپ دیکھیں، اسلام کے جتنے ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ہر اسلامی رکن کا اثر ہوتا ہے۔ کلمہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ اس بیچ میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سب کو بخشوا دیتے ہیں۔ رمضان سے لے کے رمضان تک جو رمضان کا روزہ ہوتا ہے سال بھر کے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اسی طرح بندہ حج کر کے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو بندہ اگر حج کر کے لوٹا ہے اور اگر نیک بن گیا ہے تو یہ نیکی کا اثر ہے کہ یہ اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ نیکی کرے تو اس کا بھی بدلہ ملتا ہے، گناہ کرے تو اس کا بھی بدلہ ملتا ہے۔ نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ اگر نیکی کرنے کے بعد میں بندہ ایک اور نیکی کرے، یہ پہلی والی نیکی کا بدلہ ہے۔
پھر ایک اور نیکی کرے، یہ اس سے پہلے والی نیکی کا بدلہ ہے۔ تو ہر نیکی جو بندہ کرتا ہے یہ پہلے والی نیکی کا بدلہ ہے۔ اور اگر بندہ گناہ کرے اس کے بعد میں پھر گناہ کرے تو اس کا مطلب یہ پہلے والے گناہ کی سزا ہے۔ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، بہت بڑا عالم تھا، اس سے گناہ ہو گیا، اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تیرا تو یہ فرمان ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھے کوئی سزا نہیں ملی۔ آواز آئی اے بندے تو نے گناہ کیا، تجھے سزا ملی۔ کہا مولا مجھے کیا سزا ملی؟ کہا سزا ملی تجھے پتہ نہیں چلا۔ کہا مولا کیا گناہ ہوا اور میں نے جو گناہ کیا اس کی کیا سزا ملی؟ تو رب نے فرمایا کہ تو نے جب گناہ کیا، پہلے تو جب میری بارگاہ میں دعا کرتا تھا تجھے لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا، اب اس کے بعد میں تیرے مناجات کا جو لطف ہے وہ ختم ہو گیا، یہ اس کی سزا ہے۔ جیسے میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو دیکھتے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا، داڑھی منڈا ہے، بد مذہبوں سے ملاقات کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، پھر بھی اس کا کاروبار بڑا اچھا چلتا ہے، وہ بڑا نیک ہے، وہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مال کما رہا ہے، اس کا کاروبار بڑا ترقی کر رہا ہے، تو پھر اس کو تو اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرما رہا، اس کو سزا نہیں دے رہا۔ تو اصل میں لوگوں کی نظر دیکھ نہیں پاتی۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کاروبار بڑھ رہا ہے، اس کی پراپرٹی بڑھ رہی ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کا جو ہے وہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ وہ مال کے ذریعے گناہ کر رہا ہے، مال کے ذریعے جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، اب مال کی وجہ سے وہ نمازی بھی نہیں بن پا رہا، وہ روزوں کو بھی ترک کر رہا ہے، حج فرض ہو گیا حج کرنے بھی نہیں جا رہا ہے، لوگوں کا مال بھی دبا رہا ہے، تو یہ اس کے گناہوں کی سزا ہی تو ہے۔ سزا کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالدار کو غریب کر دے، سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کو نیکی کی توفیق نہ ملے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی کی توفیق دے تو اس کا بدلہ یہ ملتا ہے کہ وہ نیک کام میں اور اس کا دل لگتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ اگر کسی غیر کے اوپر نظر پڑ جائے اور اللہ کی محبت میں وہ اپنی نظر کو جھکا لے کہ میں گناہ کی طرف نہیں دیکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ یہ دیتا ہے کہ اس کے دل میں عبادت کی حلاوت، چاشنی اور لذت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ نیکی کا بدلہ یہ ملتا ہے، لیکن لوگوں کا جو معیار ہے وہ بڑا الگ تھلگ ہے۔ لوگ جب جانچتے ہیں نا تو دنیا کے اعتبار سے جانچتے ہیں، دنیا کی ترقی دیکھ کر کے اس کا اندازہ لگاتے ہیں، دنیا کی ترقی دیکھ کر کے اندازہ نہ لگایا جائے، گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ دور سے سفر کر کے آتا ہے، مسافر ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گرد آلود ہیں، چہرے پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے یہ، دعا پہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام کا ہے۔ تو یہ گناہ کی نوست ہی تو ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اگر کوئی حج کر کے آئے نیک بن جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول ہو گیا ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید تو یہی کہ اللہ سب کا حج قبول فرمائے۔ حضرت علی بن موفق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 60 سال تک حج کیا۔ 60 سال کے بعد میں ایک دن حجر اسود کے پاس میں آنکھ لگ گئی، تو حجر اسود کے پاس جب وہ لیٹے تو انہوں نے سنا کہ یہ غیبی ندا آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کس کا حج مقبول ہوا اور کس کا مقبول نہیں ہوا۔ حضرت علی بن موفق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بڑی پریشانی کے عالم میں جب سو گئے تو ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں 60 سال سے حج کر رہا ہوں، پتہ نہیں میرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو خواب کے اندر کسی کہنے والے نے بتایا کہ اے علی، جس کو ہم پسند کرتے ہیں، جس کو ہم محبوب رکھتے ہیں، اسی کو تو حج کے لیے بلاتے ہیں، جس کو ہم پسند ہی نہیں کرتے اس کو یہاں پہ آنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرماتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو بن بلائے چلے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے رہتے ہیں جو رب کی بارگاہ کے مردود ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ مردود ہی رہتے ہیں۔ جیسا کہ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بندہ اگر حاضر ہو تو کہا گیا کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی میری شفاعت قیامت کے دن اس کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ تو اگر کوئی نجدی وہابی وہاں پہ چلا جائے تو اس کے لیے تھوڑی شفاعت ہو جائے گی نا۔ تو جو مردود ہوتا ہے وہ ہمیشہ بارگاہ سے دور ہی رہتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر آنے والوں کو بے پناہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مقدس مہینہ ہم محرم کا بھی استقبال کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حاجیوں کے قافلے کا بھی ہمیں استقبال کرنا ہے، ان سے دعائیں لینی ہے، اور جو لوگ حج کر کے آئے ہیں ان کے لیے پیغام بھی ہمیں چھوڑنا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے
بعد, اتنی مشقتیں اٹھانے کے بعد میں آپ نے جو حج کیا ہے وہ حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو پھر اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا, اپنی زندگی کے اسٹائل کو بدلنا ہوگا, گناہوں کی زندگی کو ترک کر کے نیکیوں کی زندگی کی طرف آنا ہوگا, تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حج کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبول عطا فرما دے. عزیزان مکرم, یہ ماہ محرم الحرام اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ میں ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے, اور انشاءاللہ آج ہی رات میں عشاء کی نماز کے بعد سے اپنی سنی رضوی ہری مسجد کے اندر باضابطہ طور پر یہ عاشورہ کے بعد تک روزانہ ذکر شہدائے کربلا کی محفلیں سجیں گی. آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر ان محفلوں کے اندر تشریف لائیں, اور ماہ محرم کے آغاز پر جہاں بھی آپ جس علاقے میں بھی رہتے ہیں شہداء کرام کے نام سے جو بھی پروگرامات سجتے ہیں ان محفلوں میں جائیں, کیونکہ ابھی میں نے جیسا کہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی محبوبوں کے صدقے میں مردودوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے. جو اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہونے کے لائق نہیں ہے وہ بھی مقبول بن جاتے ہیں. تب ان اللہ والوں کی محفل کو اسی لیے سجاتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ ان کے صدقے میں معاف ہو جائیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے, اور ان کی زندگی کا عکس رب تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے اوپر عطا فرما دے. لہذا آپ جن علاقوں میں جہاں پر بھی رہتے ہیں ان بزرگوں کے نام کی محفلوں میں شرکت کریں. اور